جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر MMS جلالی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو چھوٹے بچھڑے ہوتے ہیں، گائے بھینس کے جو بچے ہوتے ہیں، کٹڑے بچھڑے ہو گئے، ان کے اکثر اوقات فارمر یہ شکایت کرتا ہے، پریشانی کا عالم بن جاتا ہے اس کے ساتھ کہ ان کے جو پیٹ ہوتے ہیں وہ لٹک جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایسی کیا وجوہات پیش آتی ہیں کہ ان کے پیٹ کیوں لٹک جاتے ہیں؟ اکثر اوقات عام فارمر یا عام حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں پیراسائٹس ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، ملپ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ان کا پیٹ لٹک جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے پیٹ لٹکنے کی، لیکن ان کی مین وجہ جو ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ کیوں لٹک جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کا سٹمک ہوتا ہے شروع میں جو اوجری ہوتی ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے۔ ان کو شروع میں جو ہم یہ سبز چارہ ڈالتے ہیں نا وہ ان کو بہت زیادہ نقصان دہ کرتا ہے۔ ان کا پیٹ لٹکنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ہم سبز چارہ ڈالتے ہیں 3 ماہ تک تو ان کو سبز چارہ بالکل دکھائے بھی نہ۔ یہ اگر آپ ان کو سبز چارہ کھلائیں گے اس میں سبز چارے میں پانی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، لیکن ان کا جو سٹمک ہوتا ہے، جو اوجری ہوتے ہے، جو پیٹ ہوتا ہے، وہ اتنی کیپیسٹی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی جو اوجری ہوتی ہے، وہ جو سٹمک ہوتا ہے، جو پیٹ ہوتا ہے، وہ اتنا پانی جذب نہیں کر سکتا، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ تمام جو سب چارہ ہم ڈالتے ہیں اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ یہ ہضم کر لے۔ سب چارے میں تقریباً 70% پانی ہوتا ہے، لیکن ان کے پیٹ جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک یہ ہوتی ہے ان کے پیٹ لٹکنے کی، اور دوسرا ہم ان کو دودھ نہیں دیتے۔ جو ان کو ہم دودھ کی مار دیتے ہیں، ان کو دودھ بہت کم مقدار میں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کا پیٹ لٹک جاتا ہے۔ 3 ماہ تک تو بالکل ان کو چارہ آپ جو سب چارہ وہ نہ دیں، ان کو صرف آپ دودھ دیں اور جو ان کو ہے دیں، خشک چارہ دیں، توڑی وغیرہ ہوگی، برسیم کی ہے ہوگی وہ خشک کر لیں، جوار ہوگی، اس طرح جو کوئی بھی جو سب چارہ ہے، سرسوں ہوگی یا برسیم لوسن ہو گیا، جوار باجری ہوگی، وہ آپ خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد ان کو کھلائیں، تو جو سب چارہ دیں گے تو وہ جس کی وجہ سے ان کا پیٹ لٹک جاتا ہے۔ اور ان میں ڈیورمنگ بھی لازمی کریں۔ یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، بچھڑے کٹڑے ہو گئے، یہ مٹی وغیرہ کھا لیتے ہیں، جو مٹی وغیرہ کھانے کی وجہ سے بھی ان کے پیٹ میں ورم پڑ جاتے ہیں، تو ان کو آپ ڈیورمنگ ان کی لازمی کیا کریں۔ یہ دیکھیں ان کا پیٹ جو تقریباً لٹکا ہوا ہے اور یہ مسلسل چارہ کھائی جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ایک دودھ کی کمی آئی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ ان کی جو ہے کہ ہوتی ہے جیسے خشک مکی ہے، اور اس میں سب چارہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ اس میں حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کی یہ نیوٹریشن کی پوری ہو سکے، بالکل سوکھی ہوئی مکئی ہے جو مطلب کہ عام بادی کے لحاظ سے اس مکمل طور بادی ہے، لیکن ان کی جو نیوٹریشن نہیں پوری ہوگی تو یہ مسلسل کھاتے جائیں گے۔ جب یہ ان اتنا زیادہ کھا لیں گے جو ہضم نہیں ہوگا تو ان کا خام پیٹ بڑا ہوگا۔ 10-12 دن کے بعد ہم ان کو سب چارہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور فارمر بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا جو کٹا یا بچھڑا ہے وہ گھاس کھانا شروع کر دیا، اب یہ جلدی بڑا ہو گیا۔ حالانکہ اس کا پیٹ لٹک جاتا ہے اور بیماری کے شکار وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ورم ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیورمنٹ کروائیں تو انشاءاللہ جو پیٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ان کا پیٹ نہیں لٹکے گا۔